اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ گزشتہ آیات میں گناہوں کا بیان، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بتایا گیا تھا کہ جو ایسا کرے گا اس کو عذاب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان گناہوں سے بچے گا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم اس کو آخرت میں اچھا ٹھکانہ عطا کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو گے، اجتناب کرو گے ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جس سے تم روکے گئے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، تو یہ جواب شرط ہے، ان شرطیہ ہے نا، جواب شرط، اور تمہیں داخل کریں گے عزت کے مقام میں، معزز ٹھکانے میں۔ کبائر، یہ کبیرتن کی جمع ہے، کبائر کبیرتن کی جمع ہے۔ کبیرہ گناہ کہتے ہیں ایسے گناہ، اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہیں۔ ایک تعریف تو اس کی ہے جس پر شارع وہ گناہ جن پر کوئی وعید نازل ہوئی ہے، قرآن و سنت میں ایسے گناہ جن پر کوئی وعید نازل ہوئی، جو ایسا کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے گناہ کبیرہ گناہ ہر اس گناہ کو کہتے ہیں۔ یہ تعریف اضافی ہے، یہ جس کی تعریف ہے تعریف اضافی نسبتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جو اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ ہر گناہ اپنے سے نیچے والے گناہ کی طرف دیکھتے ہوئے، نسبت کرتے ہوئے، وہ کیا ہے؟ کبیرہ ہے۔ ویسے جو بڑے کبیرہ گناہ ہیں جو نصوص میں قرآن و سنت میں بیان کیے گئے، اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں، وہ تقریباً 70 کے قریب کبیرہ گناہ جو ہے مختلف حدیث میں بیان کیے گئے یا قرآنی آیات میں آ رہے ہیں، جس پر شریعت کی طرف سے کوئی وعید نازل کی گئی، اس معنی میں کبیرہ گناہ میں۔ تو بعض عارفین کا قول ہے کہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اس کا سبب عام طور پر 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے خواہشات کی پیروی۔ خواہشات کی پیروی ایسی چیز ہے جو انسان کو کبیرہ گناہ تک پہنچاتی ہے۔ اور دوسری چیز حب دنیا، یہ مطلقاً حب دنیا نہیں، یعنی دنیا کی ایسی محبت جو انسان کو اسلامی احکامات سے کیا کر دے، غافل، یعنی وہ دنیا کی محبت میں ایسا منہمک ہو گیا کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کو ہی بھول گیا، دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو ہی بھول گیا۔ ایک چیز تو یہ سبب بنتی ہے۔ اور تیسری چیز غیر اللہ پر نظر رکھنا، یعنی اپنے ہر معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پر نظر رکھنا، یہ بھی چیز سبب بنتی ہے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہونے کا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ اب یہاں سے 14واں حکم بیان کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر حرص نہ کرو، حسد نہ کرو۔ یعنی تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، پھر بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔
اس فضیلت کی بنا پر ایک دوسرے پر کیا نہ کرو، حسد نہ کرو۔ تو یہ چوتھا حکم، اس میں کس کی ممانعت کی جا رہی ہے؟ حسد کی، حرص کی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تمنا مت کرو اس چیز کی، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے فضیلت دی، جن چیزوں کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی، بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو بعض پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ واقعہ پیش آیا کہ بعض مسلمان عورتیں، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مرد جو ہیں وہ ثواب میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح میراث میں بھی ہم سے کیا دوہرا حصہ لیتے ہیں، دگنا۔ تو کاش کہ ہم بھی کیا ہوتے ہیں، مرد ہوتی، ہم جہاد بھی کر سکتے ہیں، زیادہ جو ثواب لے لیتے، اور میراث میں بھی ہمیں دگنا حصہ ملتا۔ اس پر پھر یہ آیات کیا ہوئی، نازل ہوئی، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ہے جو انہوں نے حصہ، مِّمَّا اکْتَسَبُوا، جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو انہوں نے کوشش کی، کسب کیا، کمایا، حاصل کیا۔ اور دوسری بات، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، ماں سے مراد وہ چیزیں ہیں جو وہبی ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں، عطا ہوتی ہیں، ان کی تمنا میں مت پڑو، بلکہ ان کے حصول کے لیے کیا کرو، کوشش کرو، ان کے حصول کے لیے کیا کرو، کوشش کرو۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی دوسروں کے پاس جو نعمتیں ہیں ان کی تمنا کرنے کی بجائے یہ اس سے چھین کر ہمارے پاس آ جائے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل سے متعلق۔ اب یہاں سے مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی عنایات ہیں جن کی دعا کی جا سکتی ہے، اور کون سے ایسے ہیں جن کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ فضائل وہبیہ جو ہیں، یعنی ایسی کمالات جو اللہ کی طرف سے کیا ہوتے ہیں، عطا ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ناقابل تبدیل ہیں، ایک مرتبہ جو ہو گیا وہی رہے، ایسے امور کی تو دعا کرنا جائز نہیں۔ جیسے اگر کوئی مرد پیدا ہوا ہے تو وہ مرد ہی رہے گا، اگر کوئی مثلا مونس پیدا ہوئی ہے تو وہ کیا رہے گی، مونس ہی رہے گی۔ تو یہ وہ کمالات ہیں جو کیا ہے، ناقابل تغیر، ٹھیک ہے، اور ایسا کرنے والے پر حدیث مبارکہ میں لعنت بھی فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مرد کس کی مشابہت اختیار کرے عورتوں کی، اور عورتیں کس کی مشابہت اختیار کریں مردوں کی۔ اس سے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، ایسا کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور دوسرے ایسے کمالات ہیں جو کیا ہیں، تغیر پذیر، جو کیا ہوتے ہیں، تغیر پذیر۔ مثلا جیسے ذہانت ہے، اب ذہانت کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ، لیکن اس کی کم ہے وہ بھی محنت کر کے، کوشش کر کے اس کے درجے کو کیا ہو سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ جیسے امیر ہونا، غریب ہونا، ٹھیک ہے، امیری غریبی، یہ چیزیں، تو ان کے لیے کیا ہے، ان کی صرف تمنا کرنا، ان کی صرف تمنا کرنا، وہ کیا ہے، وہ تو ہوس کی علامت ہے، انسان کی لالچ کی علامت ہے۔ ہاں، اس تمنا کے ساتھ ساتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا، کوشش کرنا، پھر اس کوشش کے بعد دعا کرے تو یہ جائز ہے، یعنی محض ان کی تمنا کرنا یہ ہوس کی علامت، لالچ کی علامت۔ ہاں، البتہ پہلے ایسے امور اختیار کرے، ایسے اسباب کو اختیار کرے جو اس کمال کو حاصل کرنے کی کیا ہے، ذرائع ہیں، پھر یہ اللہ سے کیا کرے، دعا کرے۔
اسی سے معلوم ہوا کہ توکل جو ہے، توکل کس چیز کا نام ہے؟ اسباب کو قطع کرنے کا نام نہیں ہے۔ یعنی انسان اسباب کو چھوڑ کر صرف اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو کیا کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے۔ جیسے بہت سے لوگ توکل کی حقیقت یہ سمجھتے ہیں، لیکن توکل کس چیز کا نام ہے؟ توکل نام ہے اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر کیا رکھنا؟ بھروسہ رکھنا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ پر کیا رکھنا؟ بھروسہ رکھنا۔ تو کبھی تو اس کے مطابق معاملہ ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے متبادل کوئی چیز اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ عطا کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں اس کو اجر و ثواب عطا ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان جس کام کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، لا تدخلوا من باب واحد، کہ آپ نے جب وہ دوسری مرتبہ گئے نا، آپ نے ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ مختلف دروازوں سے جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا ہے۔ اب انہوں نے ایک تدبیر بتلائی اپنے بیٹوں کو، لیکن جو قضا ان کے حق میں بیٹوں کے ساتھ جو آزمائش اب لکھی جا چکی تھی، وہ ان پر کیا ہو کر رہی، آ کر رہی۔ ما كان يغني عنه من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها۔ یہ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہی ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے جس وقت ان کو گناہ کی طرف عزیز مصر کی بیوی نے بلایا، اب انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ کیا ہے، یعنی وہ ایک سائڈ پہ ہو کر نہیں بیٹھ اور یہ رکھ تو میں اس گناہ میں حصہ نہیں بنوں، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ کوشش کی نا، وہ کس کی طرف دوڑے؟ دروازے کی طرف، اور دروازہ کیا تھا؟ بند۔ ساری تفسیریں اس پر۔ تو جیسے وہ کوشش کرتے گئے ان کے لیے راستے کھلتے گئے۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں یہی چیز ملتی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا بنی اسرائیل نے کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہم ایک جگہ بیٹھتے ہیں ہم اور بنی اسرائیل، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود فرعون ہلاک ہو جائے، بلکہ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے کیا ہو جائے؟ نکل جائیں۔ سبب کو، ذریعے کو اختیار کی نا، پھر اللہ کی مدد آئی۔ جہاں غزوہ خندق ہے اس میں بھی ایسی ہے کہ کئی دن تک اور سخت سردی کے موسم میں بھی کیا ہوتا رہا؟ خندق کی کھدائی جاری رہی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں کیا لیا؟ حصہ لیا۔ تب یہ چیز ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اچھا، اب یہاں سے یہ ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے، وہ ہے حلیف کی میراث۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا زمانہ جاہلیت میں وراثت کے سبب 3 ہوتے تھے، اس میں ایک تھا کوئی عہد و پیمان، کوئی حلیف بن جاتے تھے، ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے تھے، 2 قبائل یا 2 لوگ۔ یہاں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں، حلیف کی میراث کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے حصے، اس میں سے مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہر ایک کے لیے ہم نے موالیہ یا مراد ورثاء، ہر ایک کے لیے ہم نے ورثاء بنائے ان چیزوں میں سے جس کو چھوڑا والدین نے اور قرابت داروں نے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور ان لوگوں نے عقدت ایمانکم، جن کے درمیان پختہ کیا ہو گئی؟ قسمیں ہو گئی۔ عقدت ایمانکم، جن کے درمیان کیا ہو گئی؟ قسمیں ہو گئی، یعنی کوئی معاہدہ ہو گیا۔ فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا کیا کر دو؟ حصہ دے دو۔ تو اب شروع اسلام میں حلیف کو بھی میراث میں سے کیا ملتا تھا؟ 6واں حصہ ملتا تھا۔ بعد میں یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ البتہ اب بھی کیا ہے؟ بطور احسان کیا ہے کہ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ دے سکتے ہیں۔ تو یہ 15واں حکم ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا،
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، نگہبان ہے، گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ چلیں یہاں سے مستقل ہوتا ہوں اس وقت